برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں خوف اور بے یقینی کی فضا۔ منگل کی رات شہر کی مرکزی مسجد مانچسٹر سینٹرل ماسک میں جب تقریباً 2000 افراد نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو مبینہ طور پر ایک شخص کلہاڑی اور چاقو لیے مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مشتبہ شخص کو فوری طور پر حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ مقامی لوگ اس واقعے کو مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے رجحانات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ برطانیہ میں مساجد کو اس نوعیت کے خطرات یا حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ماضی میں بھی مذہبی شناخت کی بنیاد پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کے واقعات کو ریکارڈ کرنے والی ایک تنظیم کے مطابق سن 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی واقعات میں تقریباً 200% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آخر اس اضافے کی وجوہات کیا ہیں اور برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کے تحفظ کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا امریکہ اور ایران کے درمیان جنیوا میں بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور۔ خطے میں کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے اہم فوجی اثاثے تعینات کیے ہوئے ہیں۔ اور معروف فیشن برانڈ گوچی کو مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ تصاویر شائع کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا۔ لیکن کیا صرف گوچی ہی فیشن میں AI کا استعمال کر رہا ہے؟ منگل کو پیش آنے والے واقعے کے بعد مانچسٹر پولیس نے ایک 40 سالہ شخص کو ممنوعہ ہتھیار رکھنے کے شک میں گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ایک اور مشتبہ فرد کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کے ساتھ کام کر رہی ہے، تاہم اس واقعے کو باضابطہ طور پر دہشت گردی کا واقعہ قرار نہیں دیا گیا ہے، جس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ مانچسٹر سینٹرل مسجد کے مطابق اس وقت مسجد کے اندر تقریباً 2000 نمازی موجود تھے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی اطلاع ڈیوٹی پر نہ ہونے والے پولیس اہلکار نے دی تھی جو اس وقت مسجد میں موجود تھا۔ مانچسٹر سینٹرل مسجد کا واقعہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے برطانیہ بھر میں اس نوعیت کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اکتوبر 2025 میں ایسٹ سسیکس میں پیس ہیون ماسک کو نامعلوم افراد نے نظر آتش کر دیا گیا۔ اکتوبر 2023 میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد برطانیہ میں اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اسلاموفوبیا یعنی اسلام دشمن واقعات کو ریکارڈ کرنے والے آزاد ادارے ٹیل ماما نے بتایا کہ اسے 2023 اور 24 کے دوران مسلمانوں کے خلاف نفرت کی 11,000 رپورٹس موصول ہوئیں، جو نفرت کے واقعات میں 235% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف جہاں حکومت نے کل ہونے والے واقعے کو افسوسناک قرار دیا ہے، وہیں اس کا کہنا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کو بہت ہی سنجیدگی سے لیتی ہے۔ لیکن مانچسٹر کے ممبر پارلیمان افضل خان نے کہا کہ یہ فار رائٹ کے سیاستدانوں کی جانب سے مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنانے کا نتیجہ ہے۔ یہ بلا شبہ اسلاموفوبیا ہے۔ برطانیہ میں اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے خلاف بڑھتی نفرت اور تشدد کی وجوہات اور اس کے اثرات پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار ثقلین امام۔ ثقلین امام، پروگرام میں آنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ برطانیہ میں اسلاموفوبیا کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کچھ تو برطانیہ کی اپنی تاریخی پس منظر ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ مسلمان آئے ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ یا افریقی ممالک میں جو ان کی کالونیز رہی ہیں، تو ان کالونیز سے بہت سارے لوگ جو ہیں، جو ان کے پہلے تو رعایا تھی، اب وہ یہاں بھی آ گئی ہے، اور یہ پہلے خود ہی لے کر آئے ہیں ایک لیبر کی صورت میں۔ لیکن جب برطانیہ اتنی طاقتور پہ مالی طور پر نہیں رہا ہے، تو یہاں پہ جو مالی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان مالی مسائل کی وجہ سے جو لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے وسائل کم ہو گئے ہیں، ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے جگہ نہیں ہے، جو سوشل فنڈز ملا کرتے تھے یا بینیفٹس ملا کرتے تھے وہ کم ہو گئے، تو اس کا ایک آسان ہدف جو ہے وہ کمزور اقلیتی گروپ کے طور پہ مسلمانوں کو، بلکہ دوسرے کو بھی بنایا، سیاہ فام کو بھی بنایا گیا، لیکن مسلمان اس لیے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، نشانہ بن رہے ہیں ان کے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ایک کچھ اور چیزیں بھی، شناخت کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے ابھی بات بھی کی کہ غزہ کا مسئلہ ہے، یا اس سے پہلے 9/11 کا مسئلہ تھا، یا اس سے پہلے دیگر جو مسائل تھے برطانیہ میں، خاص طور پہ اسکن ہیڈ جیسے سپریمیسسٹ، وائٹ سپریمیسسٹ بھی ہوتے تھے، تو وہ ایک کنٹینیوٹی ہے۔ اب ایسے گروہ جو پہلے، یعنی آپ سمجھے 2 دہائیاں پہلے یا 3 دہائیاں پہلے کمزور ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ سے ان مالی وسائل کی وجہ سے جو برطانیہ میں پیدا ہو رہے ہیں، اب ان کے لیے ایک نئی ایک شناخت بن رہی ہے، ضرورت بن رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ورکنگ کلاس کے لوگ بھی تھے، مثلا بریگزٹ بھی آپ نے دیکھا، تو بریگزٹ میں بھی اصل میں اقتصادی اور مالیاتی مسائل تھے جن کی وجہ سے بریگزٹ ہوا، اور جی، وہی لوگ جو بریگزٹ کے حامی تھے وہ اب اسلاموفوبیا کی طرف بھی جا رہے ہیں، مسلمانوں پر حملے بھی کر رہے ہیں۔ اچھا ثقلین صاحب، یہ بتائیں کہ برطانیہ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو برطانیہ میں مسلمان ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان بھی ہیں. حالانکہ ان کو یاد کرنا چاہیے کہ اسی ملک کی انہوں نے بہت خدمات کی، ایک انٹریکشن بڑھانا چاہیے، کیونکہ کوئی تقریب سمجھے کہ دوسری جنگ کے وقت کوئی 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ لوگوں نے برطانیہ کے لیے جنگ لڑی تھی، جو انڈیا سے یا پاکستان کے جو موجودہ پنجاب ہے یہاں سے لوگ آئے تھے لڑنے، اور ان 25 لاکھ میں سے کم از کم 8 لاکھ مسلمان لوگ تھے جو وہیں صرف ان علاقوں سے آئے تھے، پنجاب کے اور اس طرف کے علاقوں سے، جس کو آج خیبر پختونخوا کا علاقہ بھی کہتے ہیں. تو یہ لوگ ان کی کچھ بچے بھی ہیں یا ان کی اولاد نسل جو یہاں بھی آئی ہیں، اور یہ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لوگ آئے ہیں. تو برطانیہ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ تاریخی ہے، لیکن اس تاریخی جو مدد تھی ایک دوسرے کے لیے، تعاون جو تھا، اس کو لوگ بھول کر آج کے تازہ مسائل میں پھنس گئے ہوئے ہیں، کیونکہ جی جو مزدور کلاس ہے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی ہے، اور اپنے طاقتور امیروں کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے، لیکن اپنی غریب اقلیتوں پر حملے کر رہے ہیں. اچھا، برطانیہ میں جو آج کل رائٹ ونگ کی سیاست ہو رہی ہے، جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا ابھی، وہ ان واقعات کی جو ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے. یہ کس حد تک سچ ہے یہ بات؟ دیکھیے، اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ فار رائٹ جماعتیں، جس میں خاص طور پہ ریفارمز پارٹی اس وقت سر فہرست آتی ہے. اس سے پہلے انگلش ڈیفنس لیگ بھی تھی، پھر آپ کو دا ٹوبی رابسن جو ہے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، جو بہت وائٹ سپریمیسسٹ ہے. اس طرح کے اور بھی کچھ لوگ ہیں. یہ ایک بڑا عجیب مخمصہ میں نہیں سمجھتا. یہ ہوتا یہی ہے کہ معاملات پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں. ایک نفرت، اب اس وقت دیکھ لیجئے، شناخت کا مسئلہ ہے، جو جیسے کہ میں بار بار زور دے رہا ہوں، اکنامک اینڈ فائنینشیل ایشوز جو ہیں، غربت ہے، بجٹ کی کمی ہے، کٹوتیاں ہو رہی ہیں، تو اس سب کے اثرات ہر شخص کی زندگی پر پڑ رہے ہیں. تو اپنا آسان ہدف جو ہے وہ اس قسم کے عام جی اقلیتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان اقلیتوں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے جو جی رائٹسٹ جماعتیں، خاص طور پہ جو فار رائٹ ہے، وہ جی جی بڑی آسانی سے ان شناخت اور قومیت پسند یا قوم پرستی جی والے جی جی نعروں کو استعمال کرتی ہیں. سٹن سے سکلان امام ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب رخ کرتے ہیں ایران کا، جہاں امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج جنیوا میں ہوا، جس کا مقصد تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق کسی مفاہمتی حل تک پہنچنا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیشہ کی طرح دھمکی دی ہے کہ اگر جوہری معاہدہ نہ ہوا تو وہ ایران پر حملہ کریں گے. یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں پچھلی 2 دہائیوں میں سب سے زیادہ فوجی طاقت کو اکٹھا کر کے رکھا ہے، اور ایران کسی ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر اپنی تیاریوں کو مضبوط بنا رہا ہے. اسی ماہ کے آغاز سے امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں. ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں، جبکہ امریکی وفد کی نمائندگی خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر کر رہے ہیں. ایران کے صدر نے ان مذاکرات سے قبل کہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا خواہش مند نہیں ہے، حالانکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ان مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران کسی معاہدے تک پہنچ سکیں گے یا نہیں. خطے میں امن کے لیے ان مذاکرات کو اہم سمجھا جا رہا ہے. مزید تفصیلات بی بی سی کے کرسچن فریزر سے، جو اس وقت جنیوا میں ہیں. آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے گزشتہ سال موسم گرما میں پیش آنے والے واقعات پر نظر ڈالنا ضروری ہے. ایران میں 3 اہم جوہری تنصیبات ہیں: نتنز، اصفہان اور فردو. گزشتہ گرمیوں میں ہونے والی 12 روزہ جنگ، جس سے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کہا گیا، کے دوران ان سب کو نشانہ بنایا گیا تھا. صدر ٹرمپ کے مطابق یہ تنصیبات تباہ کر دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم آج بھی جوہری پروگرام پر مذاکرات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو گزشتہ سال جون سے ان مقامات تک رسائی نہیں دی گئی. اس لیے در حقیقت کسی بھی تنصیبات کی موجودہ حالت کے بارے میں واضح علم نہیں، اور نہ ہی تقریباً 440 کلو افزودہ یورینیم کے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں. لہذا ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں ابھی بہت کچھ ایسا ہے جسے سمجھنا اور واضح ہونا باقی ہے. میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی نیوز اردو کا پروگرام جہانما. اور اب بات کرتے ہیں ٹرینڈنگ کی. اٹلی کے معروف فیشن ہاؤس گوچی کو اس وقت سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے جب اس نے ملان فیشن ویک سے قبل اپنی نئی مہم میں AI سے تیار کردہ تصاویر جاری کی. ان تصاویر پر واضح طور پر لکھا تھا کریٹڈ وتھ AI، یعنی مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کردہ، لیکن اس کے باوجود تعریف کے بجائے اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یہ مہم ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گوچی اپنی گرتی ہوئی فروخت کے بعد برانڈ کو نئی سمت دینے کی کوشش کر رہا ہے. سوشل میڈیا صارفین نے تصاویر کو مصنوعی اور سستی قرار دیا. کچھ ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو گیم گرافکس جیسی لگتی ہیں، جبکہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا لگژری برانڈز کو انسانی ہنر کی نمائندگی نہیں کرنی چاہیے.
गुची दहाइयों से दस्तकारी, अतालवी कारीगरी और इनफरादियत की अलामत समझा जाता है। लग्जरी की बुनियाद ही नायाबी पर होती है, जबकि AI लामहदूद नकल तैयार कर सकती है। यही तजाद इस बहस को हवा दे रहा है। ताहम गुची इस दौड़ में अकेला नहीं है। हस्पानवी रिटेल ब्रांड मैंगो, स्वीडन का फैशन ग्रुप H&M, जबकि लग्जरी हाउस बलेंसियागा रनवे शोज़ में टेक्नोलॉजी और AI को नुमाया कर चुका है। ब्रांड्स के लिए AI तेज़ रफ्तारी, कम लागत और लामहदूद तख्लीकी इम्कानात फराहम करती है। तो सवाल ये नहीं है कि AI फैशन में आएगा या नहीं, वो आ चुका है। असल सवाल ये है कि क्या लग्जरी ब्रांड्स जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपनी इंसानी महारत और वक़ार को बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि फ़ैशन में तासुर ही सब कुछ होता है। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। क्यूबा ने दावा किया है कि अमेरिका में रजिस्टर्ड एक तेज़ रफ्तार कश्ती पर मौजूद लोग जिन्होंने कोस्ट गार्ड्स पर फायरिंग की थी, दरअसल अमेरिका में मुकीम मुसल्लह क्यूबन थे। हुक्काम के मुताबिक इनके अज़ाइम दहशतगर्दाना थे। इस झड़प में कश्ती में सवार 4 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका ने इस वाक़े की तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वाक़े को गैर मामूली करार दिया है। माहिर मौसमियात का कहना है कि हालिया दिनों में स्पेन, पोर्चुगल और मराकश में आने वाले 9 तूफ़ानों के लिए क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। इन तूफ़ानों के नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक हुए, जबकि जनवरी से फरवरी के दरमियान 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। हालिया दिनों में यूरोप के दीगर ममालिक में भी शदीद मौसमियाती तब्दीलियाँ देखी गई हैं। अमेरिका के शहर ओमाहा के एक मसरूफ चौराहे पर मंगल के रोज़ अचानक एक बड़ा सिंक होल खुल गया और 2 गाड़ियाँ इसमें गिर गईं। पुलिस के मुताबिक जब तक इमरजेंसी सर्विसेज पहुंची तब तक दोनों ड्राइवर गड्ढे में फंसी अपनी गाड़ियों से निकल गए थे। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क को फिलहाल बंद रखा जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि कहीं गड्ढा मजीद फैल तो नहीं रहा। और जापान में पैदाइश की शरह में मुसलसल 10वें साल भी कमी दर्ज की गई है और गुज़िश्ता बरस ये कमी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई थी। ताज़ा सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 लाख से थोड़े ज़्यादा बच्चों की पैदाइश हुई, जो कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत 2.1% कमी है। अगर गैर मुल्की शोहरियों को शामिल करें तो ये तादाद मज़ीद कम हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक पैदाइश की गिरती हुई शरह जापान की हुकूमत के लिए संगीन चैलेंज बनती जा रही है। इसके नतीजे में लेबर मार्केट में कमी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के खर्च में इजाफा और टैक्स अदा करने वाले अफराद की तादाद में मज़ीद कमी का खदशा है। BBCI की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि नेपाल के आला पुलिस एहलकार ने गुज़िश्ता बरस के जेन ज़ी या नौजवान नस्ल की जानिब से किए गए एहतजाज के दौरान गोली चलाने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता बरस 8 सितंबर के एहतजाज के दौरान 19 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, जिसमें स्कूल जाने वाले एक 17 साल स्टूडेंट श्रीराम चोलाइगन भी शामिल थे। BBC की सोबिना श्रिस्त की रिपोर्ट समीर कोकरो पेश कर रहे हैं। 8 सितंबर 2025 नेपाल की तारीख में एहतजाज का मोहलिक तरीन दिन। रात होने तक काठमांडू में 19 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा। इनमें 17 साल श्रीयम चालुगैन भी शामिल हैं। स्कूल जाने वाला ये स्टूडेंट इन हजारों मुजाहिरीन में शामिल था जो हुकूमती करप्शन के खिलाफ एहतजाज में शामिल हुए थे। समाज में गैर बराबरी पर गुस्से से भरे इन नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को मुत्तहरिक किया था। सौदेखिको हामीले जुन अनुहारहरू रिपिटेडली हेरिरहेका थियौं, हमारी नस्ल उन लीडर्स के रवैये से तंग आ चुकी थी। त्यसप्रति हामी ये हमेशा से यहाँ काबिज हैं। कि हाम्रो पुस्ता सोशल मीडिया ट्रेंड्स शुरू हुए, उन लीडर्स और उनके खानदानों को बेनकाब किया जा रहा था। 60 साल छ नि त, विभिन्न नेताहरूको छोराछोरी अथवा नेताहरू एक्सपोज हुँदै थिए। लेकिन एक पुरअमन एहतजाज खून रेजी पर कैसे खत्म हुआ? BBC को मिलने वाले पुलिस के अंदरूनी दस्तावेजात के मुताबिक दिन के 12:40 पर पुलिस रेडियो पर गोली चलाने की इजाजत दी गई थी। कर्फ्यू पहले ही नाफिज है, मजीद इजाजत लेने की जरूरत नहीं, जरूरी ताकत का इस्तेमाल करें। ये हुक्म पीटर 1 की तरफ से आया था। हम बता सकते हैं कि ये नेपाल के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंद्र कुमार खपुंग थे। उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। नेपाल की पुलिस ने BBC को बताया कि ये ऑर्डर हुकूमत की सिक्योरिटी कमेटी से पहले ही मंजूर हो चुका था। BBC ने उस दिन की 4000 से ज्यादा वीडियोस और फोटोज का फोरेंसिक जायजा लिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आगे क्या हुआ। श्रीयम को एहतजाज के दौरान यहाँ देखा गया था। मैंने उसे जाने से मना किया था। इन प्रोटेस्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी यूनिफॉर्म में हूँ, हम नाबालिग हैं, इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। गोली चलाने का हुक्म मिलने के 2 घंटे से भी कम वक्त में कम से कम 4 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया।
اور شریم کو ایک بار پھر ہجوم میں دیکھا گیا۔ اس کے آگے مظاہرین کا ایک گروپ پولیس پر پتھراؤ کر رہا ہے۔ شریم جو کہ غیر مسلح تھا تشدد سے دور ہٹتا ہے۔ یہ اس کے آخری قدم تھے۔ اگلے 48 گھنٹوں تک افراتفری کا ماحول تھا۔ پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی۔ کم از کم 50 مزید لوگ مارے گئے اور وزیر اعظم مستعفی ہو گئے۔ اس واقعے کی سرکاری تحقیقات کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے۔ جہاں ایک طرف نیپال 5 مارچ کو نئے لیڈر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا انتظار کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف ان ہلاکتوں کے لیے ابھی تک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ میرے ذہن میں وہ اب بھی اپنی اسکول یونیفارم میں ہیں۔ وہ اپنا بیگ ہلاتے ہوئے آئے گا۔ میری خواہش ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ میں اب تک یہ قبول نہیں کر پائی ہوں کہ اب وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ بی بی سی آئی کی مکمل دستاویزی فلم شاٹ لائک اینیمیز انسائیڈ نیپالز جین زی اپرائزنگ بی بی سی ورلڈ سروس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ بی بی سی آئی کی اس طرح کی دیگر تفتیشی رپورٹس اور دستاویزی فلمیں بھی ورلڈ سروس کے یوٹیوب چینل پر ہیں، آپ انہیں ضرور دیکھیں۔ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہنما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ اس کے علاوہ بی بی سی نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ وزن پر حیدر کو اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔